ہٹ جاؤ، فاروق اعظم کی تلوار میانتے بار ضرور ہے مگر ارادہ فاروق اعظم وہ نہیں، فاروق کو ارادہ وہ نہیں، فاروق کو دل اس میں موم ہویا ہوا ہے، فاروق نہ آن دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھونوں بچھائیو، ان کے غلام تھے خلق کے پیشوا۔ سیدنا فاروق اعظم جیسا کوئی کمانڈر نہیں ہو سکتا، سیدنا فاروق اعظم جیسا کوئی بہادر نہیں ہو سکتا، مگر ککھ نہیں چلی جتنے تھوڑی کلموں نہیں پڑھی ہو بینڈ نہیں مانی، مگر جس میں مدینہ آلہ کو کلموں پڑھ کے آئے ہو تب مدینہ آلہ خود بچھونوں بچھائیں، بچھان دے بعد فاروق اعظم کہہ کے کھڑا ہو گئے، مہمان نہ بٹھائیں، ان کے غلام تھے خلق کے پیشوارے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی خلق کا پیشوا بنا چھوڑیا۔ سیدنا فاروق اعظم آئیں لگا وا، مدینہ آلہ بچھونوں بچھائیں لگا وا اور مدینہ آلہ بٹھائیں لگا۔ کیوں آج آن دیو، آج فاروق اعظم کو وہ اراد ہو نہیں، آج فاروق اعظم اس دل تے صاف ہو گئے میری بارگاہ میں آئے ہو۔ سامین تھاری سماتا کے حوالے یا گل کروں کہ سب تے بڑی گل ہے کہ علماء کے سامنے جانو کہ جسم لباس سوار کے جانو، کیونکہ ان کی نظر لباس کے اوپر جسم کے اوپر ہے، مگر اللہ کا پیارا کو جانو گے تو دل میں سوار گئے۔ اللہ کا پیارا کو جانو تو دل میں سنبھال گئے، کیونکہ ان کی پہلی نظر جڑی ہے وہ دل کے اوپر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت کی نظر، رسالت کی نظر کس کے اوپر رکھی ہوئی تھی؟ وہ غیب دان نبی تھا، وہ کسی کو اور کو نبی، سب نبی غیب دان تھا، مگر میرا نبی غیب دان نبیوں کا بھی امام تھا۔ نبی سے کوئی ایسا غیب تھا ہی نہیں تھا جو نبی سے غیب تھا، کوئی غیب ایسا تھا ہی نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ مارو آج بھی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کو ایک چیز اور تم نے رسول نبی کا عقیدہ کے اوپر تھارے نہ کوئی بحث کرے، پیرا مردی کا عقیدہ نہ بحث کرے، بحث کرنا لوگ بحث کرتا رہے، مگر جو مارو عقیدہ ہے کہ میرا نبی اس وقت بھی حاضر و ناظر تھا، اس وقت بھی حاضر و ناظر تھا۔ سیدنا فاروق اعظم پر باپ بدیو اس واسطہ بدیو کہ سیدنا فاروق اعظم سے ہوتا جو میں مجدد الفسانی قرآن، کیونکہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد بھی جو ہے حضرت مجدد الفسانی، سبحان اللہ، فاروقی نقشبندیوں فخر کرو آپ کہ تھارا پیر، تھارو سلسلہ فاروقیہ بھی ہے، سلسلہ صدیقیہ بھی ہے، سلسلہ حیدریہ بھی ہے اور سلسلہ عثمانیہ بھی ہے۔ چار سلسلہ جت ملے، جو چار سلسلہ ملے، چچوں سلسلہ کو براہ راست فیض ہوئے، اس سلسلہ نہ سلسلہ نقشبندیہ جت چار سلسلہ پنجاب میں پانچ آپ ملے نا، اس نے کہے کہ پانچ جتا پانچ پانی جت گھٹا ہوئے پنجاب میں اس کو نہ رکھ چکے پنجاب، جت چار سلسلہ گھٹی نظر رکھے، جت چار سلسلہ کا دریا گھٹا جا کے جمع ہوئے، اس سلسلہ کو نہ سلسلہ نقشبندیہ، اور وہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت شاہ نقشبند پہلا سلسلہ صدیقیہ کا نام مشہور ہوا، اور سلسلہ صدیقیہ حضرت بہاؤالدین مشکل کشا بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد کہ بان جائے نقشبندی سلسلہ، اور یہی سلسلہ پھر اللہ کی قسم مجددی سلسلہ بان جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ آپ جب جو سلسلہ جا کے گٹھا ہوئے، اب وہ سلسلہ کے تو سلسلہ صدیقیہ، پھر وہ سلسلہ صدیقیہ تو سلسلہ نقشبندیہ،
وہی سلسلہ نقشبندیہ دے جا کے سلسلہ مجددیہ بن گیا، اور وہ مجدد کس کی اولاد بچو ہے؟ جن کا آبا و اجداد کی آج ہم گال کریں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ حضرت فاروق اعظم کو کیا مقام ہے؟ اللہ کا نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دو بچو ایک نہ عطا کر، اسلام نہ ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آج فاروق اعظم پر لان تان کرنے والے لوگوں ہوش کرو، ہمارا نعرہ تحقیق ہے حق چار یار۔ نبی کریم صلی اللہ ہیکر نے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عثمان صدیق علی۔ ہم مرکز کو بھی مانتے ہیں اور مرکز کی چار شان ہم برابر مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بہترین مقام نہ نوازے، کیونکہ اللہ کا نبی کا صحابہ نے، اللہ کا نبی کا یارہ نے خود ایک دوسرے کا مقام مانیو اور مان کے چلے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دور ہے یا فاروق اعظم کو، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں غریب ہاں تنگ دست ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جا تو پھر آوے کو ہوتی نہ کھجور دیو، ہوتی نہ کھجور دیو۔ وہ شخص آئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے پردہ فرما چکے ہیں، اس نے کیوں یا گال ہو نہیں سکتی؟ منہ دے نبی نے کھجور دین کو وعدہ کیا تو، اور نبی صادق ہے، سچا ہے، تو وہ دیں گا، میں تو کھجور لینا ہے۔ اب چاہیے سیدنا فاروق اعظم کو واقع ہے یا ہمارا تھارا امام حضرت ابو بکر کو واقع ہے؟ انہوں نے کیوں علی نہ بلاؤ؟ کھجور تو خود بھی دے چھوڑتا نا، علی نہ بلاؤ۔ علی مٹھی پار کا کھجور آنگی لیا، علی نے مٹھی پار کا کھجور آنیا، حضرت شیر خدا مولا علی نے کھجور آنیا، کھجور رکھیا، صدیق اکبر نے بھی گنیا، فاروق اعظم نے بھی۔ سبحان اللہ۔ 11 کھجور آیا، کیوں؟ یہ 11 کھجور ہم ساری عمر گنتا رہے ہیں، نبی کی مشتوں بھی 11 ہی آئیں تھا۔ اگر نبی کی مٹھی نہ کسی کی مٹھی جڑے تو وہ مٹھی مولا علی۔ سبحان۔ اس واسطے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم دیکھا کہ بغیر دشن دے علی کتنا کھجور چاہیے۔ سبحان۔ علی کی مٹھی میں بھی 11 آئیں تھا، نبی کی مٹھی میں بھی 11 آئیں تھا۔ اس سے جو ثابت ہویا نقشبندی نے، مجددی نے، سلسلہ نقشبندیت کے امام نے، مجددیت کے امام نے جو ثابت کر کے دیتا کہ ہم علی کی مٹھی نہ نبی کی مٹھی سمجھ۔ علی کی مٹھی نہ نبی کی مٹھی سمجھ۔ تو وہ 11 کھجور جڑائیں یہ اس نے دے گے کیوں؟ ہاں تے وہ 11 کھجور پایا ہے جڑا نبی نے تینا دین کو وعدہ کیا۔ تو کھجور علی کولوں لے یا نبی کولوں لے، تیرا کھجور دین کی جڑی مسئلہ تھا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ 11 کھجور علی کی مٹھی میں آیا ہے، 11 کھجور رسول اللہ کی مٹھی میں آیا ہے۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا طریقہ۔ اب سیدنا فاروق اعظم جتنا حسین دور اسلام کے بچ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو گزرے ہو، تاریخ شاہد ہے۔ تم اپنا سلام یا چیز لیو، اس کے بعد ریسرچ کریو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دور سب سے حسین دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تے پردہ کرن تے بعد اسلام کو سب سے حسین دور سیدنا فاروق اعظم۔ کون سیدنا فاروق اعظم؟ وہ سیدنا فاروق اعظم کہ ایک دن رات کا اندھیرا میں ایک شخص شراب کی بوتل لے بھی چلے تھا، اس کی نظر پہ ہی
کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم آئیں لگا ڈر گئے کہنے لگو اللہ آج تو مینا فاروق کا غضب سے بچائیے فاروق کا جلال سے بچائیے وہ اگر آج فاروق کا جلال سے بچ گئے تیرا نبی پر کلمہ پڑھے فاروق اعظم نے کیوں بھائی آتما کیا ہے کیوں حضرت سرکو ہے شراب پیش کی گئی شراب فاروق اعظم کی تاب نہیں لا سکی اور سرکہ مچے فاروق اعظم کی وہ آنکھ جنہ کی تاب کے نہیں لا سکتی شراب تاب نہیں لا سکتی کتنوں نس جائے اور سرکہ میں تبدیل ہو جائے اور کافر ہٹ جائے مومن میں تبدیل ہو جائے سبحان اللہ یہ درس ہے سیدنا فاروق اعظم کوئی بتائے فاروق اعظم جیسا ہو اللہ کا نبی نے خود ارشاد فرمایا واضح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر میرا دے بعد نبوت کو دروازہ بند نہ ہو تو وہ خاتم النبیین نہ ہو تو میرا دے بعد نبوت چڑی ہے وہ عمر پر ہوتی اے عمر تیرے میں ایسو کیا ہے اللہ کا نبی نے ارشاد فرمایا میرے عمر عادل ہے اے عمر کیسو عادل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے عادل پورا مدینہ کے بیچ پورا مکہ میں پورا عرب امرات کے بیچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑا دوڑی یا چرچو چلے کہ فاروق اعظم جیسو کوئی بادشاہ کوئی امیر المومنین نہیں ہو سکتا وہ فاروق اعظم دریا در چٹھی لکھے دریا اپنو رخ چھو سبحان اللہ ایک دریا نے مسلمانوں کو راستوں روک لیا ایک دریا نے پانی دینا چھوڑ دیتا حضرت فاروق اعظم چٹھی لکھے کہ اے دریا اپنا رخ چڑھو وہ چینج کر چھوڑ کیونکہ یہ دور فاروق اعظم کو ہے وہ امیر المومنین مومنہ کو اگر میرا زمانہ میں کسی جگہ تے غیر اندولی نہ ہے دریا تو چلیو تو فاروق اعظم تیرا کنارہ پر کھڑو ہو گئے تیرو حساب کرے امیر المومنین ہوا ہے تو اسو ہو گئے مومنہ کو امیر ہے باردیل بڑا بادشاہیاں کا وفد سفیر ملن آئے لگا کسی نے پوچھا امیر المومنین کو محل کہتے ہیں آئے قربان جاؤ میرا فاروق اعظم آج مینا اچانک موضوع جڑو تو وہ حضرت فاروق اعظم کو یاد آ گیا میں کیوں نہ آج ہم مجدد پاک حضرت بابا نظام الدین کیانوی کا پوتا کا عرس میں بیٹھا ہوا تے فیض کیوں نہ حضرت مجدد پاک تے حاصل کر کیونکہ سرہند بارڈر نہیں نا تار لگی نہیں ہم برائے راست کئیاں شریف کی خراج عقیدت حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کر کے فیض حاصل کرنا چاہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی حضرت مجدد حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے کسی نے کیا بھئی وہ گھڑی کے بچے ان کو کار کڑو کار ہے اور خدا نہ خواستہ ہے تو ہم آگا ڈی سی ایس پی یا بڑا کسی آدمی کا کار ہے وہ رہ تو وہ اس پار بانڈی تو خدا کی قسم اس کو بانڈی میں ریڑو اس کا ایمان کی گواہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہ اس بانڈی میں رہتا ہوں تم اندازو کرو تم بشاش بولتے اور وہ پونچھ کو ڈی سی بندو پونچھ کو ڈی سی ہو گئے تو رہ تو اس کوٹھا ہو گئے تو پھر پوچھن کی ضرورت ہی نہیں کہ پائی تو کون ہے تو کرے کیا ہے تیرو بیک گراؤنڈ کیا ہے پھر پوچھن کی ضرورت نہیں تو جے ہوئے چپڑاسی تو کوٹھی ہوئے چمکتی تو پھر پوچھن کی ضرورت نہیں پھر پوچھن کی کہ میرے جیسی گھر داؤنے کوئی نہیں اندر تو سیدنا فاروق اعظم نہ ملن گیا کسی شخص نے کیوں فاروق اعظم کو ڈیرو ہوا ہے وہ گیا تو بعض نے لکھا کہ ریت پر حضرت ستا ہوا تھا تو بعض نے لکھا کہ وہ منجا کی رسی چھکے تھا یعنی منجو بڑھتا جی جی تو رسی چھکے تھا تو جب توڑی حضرت ستا رہا سفیر کو کہنو تب توڑی بھی منہ دے آواز نہیں نکلے
تب بعض نے لکھو رسی بنتا رہا تھا تب توڑی بھی آواز نہیں نکلو جب تک سیدنا فاروق اعظم نے چاہو نہیں جو میرے نام مخاطب ہوئے تب بڑا بادشاہ کو سفیر بھی سیدنا فاروق اعظم کی محفل میں دم نہیں مار سکتا. بے شک. جس وقت حضرت نے پوچھے بھائی کیوں آئے ہو اس کام واسطے آئے ہو اس کام واسطے تو حضرت مگر تھاری ہسٹری نہ پڑھ گیا. ایسا جائے لوگ سفیر نہیں ہوتا سفیر لفافہ نہ دیکھ کے مضمون پڑھ چھوڑ. آج جب بادشاہ کا سفیر بھی ایسا ہی صاحب ہی جا کے روٹی کھاتا رہ جائے گا تو بیچارہ. مگر پرانا زمانہ کے بیچ بادشاہ کا سفیر ایسا ہمیں تھا وہ صرف لفافہ نہ دیکھے تھا تو مضمون ساروں اندر پڑھ لیا. اس نے لفافہ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا بے شک. دیکھیو اس نے مضمون پڑھ لی کہ اے اللہ اس امیر المومنین کا دست حق کے اوپر کلمہ پڑھ لیوں تاکہ یہ دنیا بھی سنور جائے اور وہ دنیا بھی یہ دنیا بھی سنور جائے تو وہ دنیا بھی سنور جائے. کیوں حضرت حکومت کی بات بعد میں کروں گا تم مینا اپنا دست شفقت کے اوپر تم میرا کلمہ کا گواہ ہو جاؤ تاکہ کل میدان قیامت ہوئے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا خدا کے روبرو جس دن قیامت کا بیان ہوگا تخت پہ نبی ہوں گے عدالت پہ خدا ہوگا خدا کے روبرو جس دن قیامت کا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہو. اے فاروق اعظم جس دن وہ کسی کو سفیر نہیں ہو سو کائے بادشاہ کائے روم پائر میرا پیچھے نہیں ہو سکے ہوں تنہا ہوں گو میدان محشر کو گئے گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پر فائز ہوئیں گا. اس دن اے فاروق اعظم ہوں کہوں کو کہ میں تیرا غلام نہ خلق کا پیشوانا ریت پر ستاوانا دیکھو. اے فاروق اعظم ریت پر ستاوانا دیکھو تب میرو دل اسے وقت تیرا اسلام کی گواہی دے گیو کہ تیرو دین محمد سچو ہے اور اس سچا دین کی جس پر گواہی دیوں تو اس وقت تیرو خادم تیرو غلام کائنات کو بادشاہ خلق کو بادشاہ سیدنا فاروق اعظم گواہ. سبحان اللہ. اب ایلچی نے کلمہ پڑھے ہو سیدنا فاروق اعظم نے خلافت نہ نوازے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مومن بنائے ہو وہ چلے گئے اس نے جا گئے پوری دنیا کے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چرچوں کی کہ ایسو میں امیر المومنین کائنات میں کوئی نہیں دیکھو. میں بڑا بڑا دنیا دیکھی بڑی بڑی تاریخ دیکھی حتیٰ کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھا. انبیاء کی تاریخ میں بھی جانو بڑا پڑھیا لکھا ہوا لوگ میں تھا. آج کل لوگ پڑھیا ہوا نہیں ہوتا چھڑا کڑیا ہو ورے بڑا عالم لوگوں میں تھا. عالم لوگوں کا نقطہ جو ہے نا چھوٹوں نقطوں میں پکڑ دو کہ یہ وجہ کیا تو پوری دنیا کو محاسبہ کرم سے بعد میں دیکھو کہ ایسو امیر المومنین ہو ہی نہیں سکتے. پھر کمال دیکھو سیدنا فاروق اعظم جسنا خلیفہ بالوصف نبی دے فوراً بعد خلیفہ میرا سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بالوصف نبی سے فوراً بعد کون خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق. بھائی یاد رکھو نا چھوڑو میرا مارا کشمیری دے نسب گال کیا ہے چھوڑو آپ کر رہا تھا پھر بندو شاہر ہے نا کون سیدنا ابو بکر صدیق. حضرت صدیق نے پوچھو اے صدیق تھاری تنخواہ کی رکھو اوقاف اوقاف کو سسٹم اس میں بھی چلے تو آج بھی چلے لگو آج دا اوقاف کا روپیہ سیدھی جا دے لان پٹھی جا لے ٹھوکے. جو لوگ اوقاف کا روپیہ جت لانا ہے وہ تو نہیں لاتا اٹھے اٹھے لاتا. چلو خدا کے کل فاروق اعظم کا بارگاہ میں جواب دے گا تو اوقاف کا پیسہ بچو اوقاف بچو تھاری کتنی تنخواہ لانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق سلسلہ نقشبندیہ کا امام
خلیفہ بالوس حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ارشاد فرمائیں جتنی ایک مزدور کی مزدوری. سبحان اللہ. اب دیانتداری دیکھو نا بھائی. آج دیانتداری میرا سیدنا ابو بکر صدیق کی دیانتداری کے اوپر شک کرنے والا لوگوں نے جو میرا میسیج ہے کہ اگر ان کا ذہن میں کوئی ایسی گل ہوتی تو وہ کہتا بھائی مجھے بہت ساری تنخواہ دیو, ڈالر کا حساب نہ دیو, ملین کا حساب نہ دیو, وہ خدمت کروں گا, وہ امیر المومنین ہوں, خود مالک ہوں, جتنا مرضی گتھا بھی جو کٹوں گا. کیوں ایک مزدور کی مزدوری کیوں حضرت گزارو نہیں ہو سکے پھر مزدور کی مزدوری بتا جاؤ. ساری عمر میرے ابو بکر صدیق نے ایک مزدور کی مزدوری کا روپیہ نہ اپنا گھر چلائے. تائیں دا اللہ کا نبی نے کیوں بعض از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. اگر انبیاء سے بات کسی کی بات میں وزن ہے تو وہ میرے سیدنا ابو بکر صدیق کی زبان, سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. کاش کوئی چھیڑے دے سے ہی نہ اندر کا تلاتن نہ کہ ہے ایویں سن کے گل آئیاں تے اوما ہو جائے. مگر ایک بات یاد رکھو, اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے من عرش پر بلایا, جس آواز میں اللہ نے میرے نہ گال کی وہ آواز صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. اے اللہ کے ماجرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مینا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب تے پیارو. آدم کے تھا صفی اللہ, نو نبی اللہ, عیسیٰ روح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, داؤد خلیفۃ اللہ. یہی بات ہے. محمد رسول اللہ محبوب اللہ. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ اللہ کا محبوب ہے. جس وقت محبوب میرے کو آئے کلیم اللہ آئے تو پہاڑ پر طور پر چلے تو کیوں جوتی اتار چھوڑ, کیونکہ ادب کا مقام ہے اللہ سے ہم کلام اڑو. ادب کا مقام ہے جوتو اتار, بوٹ اتار, جوڑو مبارک اتار, کیونکہ تے اللہ نہ ملاٹی اڑو ہے, تے اللہ نہ گفتگو کرنی ہے, جو ادب کا مقام ہے. مگر نبی جس پہ جائے لگو کیوں لگا رہن دے, جوتا لگا رہن دے. تیرا پیروں کی دھوڑ لان واسطے عرش بھی بےتاب ہے, کیونکہ عرش کو رتبہ جڑو وہ مصطفیٰ کا پیروں کی دھوڑ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ٹائم کی بڑی قلت ہے, اذان کو ٹائم ہے, ہم نے کھانوں بھی کھلانوں ہے. آج مہمان شہزادہ میرا کولو حلن نہ دے سا, نال نصیب پھر محمد جانے قدم دے سا. آج تم میرا مرشد کا مہمان ہے, اور آج ہوں چاہوں گو کہ ہوں لنگر کا مسئلہ کے بیچ خود اتروں. آج میرا دل بھی آ گیا ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کسی کو لینا ہے نا. ہر انسان کے اندر لالچ ہے. ہوں بھی کہوں کہ اے میرا اللہ, یہ شریف والی سرکار ہوئے, دندی تڑا کی ترتی ہوئے, تے کئیاں شریف تے نظر مارا تے لار شریف کو غلامت کھلاتا ہوئے. یہ طریقہ ہے پیر و مریدی کا. پیر اور مرید ہونا, پیر ہونا مشکل نہیں بھائی, مرید ہونا بڑا مشکل ہے. پیر دے تم کسے نہ بھی مان لیں, مگر مرید بنن واسطے بھی بڑا زور لگا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو وہ دور تھو حسین و جمیل, تو سیدنا فاروق اعظم نے التجا کی, مولا کدے زندگی میں ایک دفعہ کو واقع ہے سیدنا فاروق اعظم نا شہد کی ضرورت آ گئی, مال غنیمت میں شہد اگٹھو تو رات پیڑ پہ گئی. سارا ڈیرہ نے کیوں مال غنیمت بچوئے ایک سڑائی چک, کیوں رات اس درد نہ فاروق اعظم مر سکے, مگر جو تمام مومنین کو مال ہے اس پچھو فاروق اعظم ایک سلائی لا گیا اپنی آخرت نہ تباہ کرنا نہیں کہا. یہ درس تھا سیدنا فاروق. کون پوچھتا تھا فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ, کس کی طاقت تھی فاروق اعظم نہ سوال کرو. مگر اس واسطے فاروق اعظم پر
اللہ کا نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا تے بعد رسالت ہوتی تو پھر رسالت یا نبوت ہوتی تو وہ فاروق اعظم نہ ملتی، کیونکہ فاروق اعظم کا معیار عدل کا وہ معیار تھا کہ جو دنیا میں اور کوئی نہ بنا سکے گا نہ بنایا ہوگا، کیونکہ یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم اور سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مولا میں اتنی محبت نہ دلجوئی نہ اسلام کی خاطر انصاف کی اور بڑا بڑا امپائر حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس نے فتح کرنا ہو بغیر جنگ تے بغیر لڑائی تے بغیر تلوار تے فتح کرنا ہو فاروق اعظم کس طریقہ نے فتح کی۔ اب دیکھو نا حضرت مولا علی در خیبر اکھاڑے ہاتھ نہ اکھاڑے، مرحب نواز لے جنم کرے ہاتھ نہ کرے، ذوالفقار نکلے کلو کمام کار چھڑے مسلو کلیر کرے، مگر فاروق اعظم بیت المقدس نہ فتح کرے تلوار کسے کی میان تے باہر نہیں آتی، چابی ہاتھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی روب نہیں، ایک غلام ایک سواری ایک بادشاہ۔ کیوں بھائی طریقہ سفر جو ہے کہ کچھ راہ میں تو چلیا کرے گو تو کچھ راہ میں سواری نہ ہوں استعمال کروں۔ آپ جس وقت بیت المقدس کے این سامنے آیا اس وقت ٹائم غلام کو آ گیا، غلام نے غلامی کو ثبوت دیتا کہ اے امیر المومنین، اے مومنہ کا بادشاہ، اس وقت وار تیری ہے میری ہے، مگر وہ اپنی وار تھارے پر قربان تم چڑھ جا، کیوں خلاف ہے جو زبان اتکار گایا اس کی مخالف مت مائیں، کیوں تم نہیں چڑھ سے دے لوگ کہیں گا کسو امیر المومنین ہے آپ پیدل ڈرے، اکھر لوگ کا نمینہ کیا کرنا جد میرا اللہ کی بارگاہ ماں اور بھائی وار تیری ہے، میرو حکم ہے اونٹ پر بیٹھ، اونٹ پر بیٹھو۔ سیدنا فاروق اعظم کا غبار تے دھوڑ لگی ہوئی، آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، بیت المقدس کے سامنے کھڑا ہوا، پوچھو بھائی تھارے میں امیر المومنین کون ہے؟ غلام کاٹھی پر اچھو بیٹھو کہ میرو امیر المومنین وہ ہے۔ ہائے 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 میں مار چھوڑی، تکبر ختم کیا وہ میرا فاروق اعظم نے، غلام اوپر بیٹھو کہ میرو امیر المومنین وہ ہے جڑا نے اونٹ کو لڑ پکڑے مار پکڑی گیا، ایک دو جانا وہ دیکھے رابر وہ اپنی کتاب کے بیچ مطالعہ کرے کانا پوسی کرے کیوں یہ وہی دے نہیں جس کو کتاب میں حکم ہے، کتاب کے بیچ اللہ جل شانہ کتاب کے بیچ کیا حکم ہے، یہ بھی اذان کا حصہ ہے۔ تو کتاب کے اندر کیا لکھے ہوئے ہیں؟ ہماری کتاب کے اندر بڑوں پیر ان کو کہنے لگو جو لکھے ہوئے ہے کہ تم بغیر لڑائی دے اس دن بیت المقدس کی چابی حوالے کر چھڑیو، وہ بیت المقدس کو وارث آئے گو، جس کو غلام سوار ہوئے گو اور جس کو آقا پیدل ہوئے گو، سبحان جو اللہ وہی آقا ہے جو مارو بھی آقا، جو ان کو بھی آقا، جو مارو بھی امیر المومنین تا ان کو بھی امیر المومنین۔ سبحان میرا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا دست حق پر کئی لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں کلموں پڑھ چھوڑے اور بیت المقدس کی چابی حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ میں لے۔ سبحان اللہ ہم کس کی بارگاہ میں؟ ہم سلسلہ نقش بندیہ مشائقین کا عرس کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور اس واسطے فاروق اعظم کو ذکر ہوئے لگا وہ کہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقش بندی آئے ہائے ہائے تمام سلسلہ کا جتنا بھی مشائق ہے سب نے پوچھو کہ تم مجدد الفسانی کے بارے کے خیال رکھے، سب نے کیوں کہ مجدد مارا بھی نہیں، مجدد ایک ہی ہے، مجدد دو طریقہ
شکاگو میں ایک مجدد 100 سالہ مجدد ہے اور 100 سالہ مجدد کے بیچ 100 سالہ مجدد ماں میرو ایمان آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہوں 100 سالہ مجدد ماں کون کتنوں مانے ملا نہیں پتہ ہوں نا مجدد کیونکہ مجدد دو چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مجدد نہ دو ٹائم پر بیدار کرے ایک جب ہم لوگ توحید پر ہوئے تو وہ آئے اس نے مجدد الفسانی کی ہو جائے سبحان اللہ جس وقت ہم لوگ رسالت پر ہوئے تو وہ مجدد آئے اس مجدد نہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہو جائے دنیا نے ایک ہم لوگ پہلا دور کے بچ کس پہ حملہ ہوا پہلا حملہ توحید پہ اللہ کی توحید پر کس نے حملہ کیو پہلا لوگوں نے حضرت مجدد الفسانی آئے رسالت پر جس پر حملہ ہونے لگو اس وقت اعلیٰ حضرت کی شکل میں مجدد آئے 100 سالہ مجدد ہیں اعلیٰ مگر 1000 سالہ مجدد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سراندی جو اعلیٰ حضرت کے بھی مجدد ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 ماہ حضرت مجدد الفسانی نے پوچھو کسی نے تم انہوں نے دستگیر مانے انہوں نے کیوں بے شک انہوں نے دستگیر مانے کوئی انسان چلے گیا مراقبوں کیو کس کا روزہ پر حضرت دستگیر غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ پر مراقبوں کیو یا حضرت تم حضرت مجدد پاک نہ مجدد مانے کیوں ان نہ مجدد مانے سبحان اللہ غوث پاک کس نہ مجدد مانے لگا غوث پاک مجدد مانے لگا حضرت مجدد الفسانی اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سراندی دستگیر کس نہ مانے لگا حضور غوث پاک نہ دستگیر مانے لگا کیونکہ ان دو شخصوں کو ثانی کوئی بھائی متبادل ہو گئے کو تکم بڑھے ہم کسی نے کم جی آدمی نے کھڑا گیا آڑو کرا ہوا پائی برادری میں ہونے اس جسوں کوئی ہے ہی نہیں تو دوجہ نہ بھی بڑھن واسطہ زور لگے نا یہ تو نہیں نو بڑھ جاتو اس کے متبادل ان دو شخصیتوں کے کوئی تو حضرت مجدد الفسانی حضرت فاروق اعظم نے کیوں مولا میری اولاد کو کیا کام ہوا ہے کیوں تینہ ایک ایسو ہیرو دیوں گا اے فاروق اعظم اس خدمت کو ایسو سلو دیوں گا جڑو سلو جڑو ہے وہ مجددیت کا نانا مشاور ہوئے گو تے ایت بھی پاسبانی کی ہے اللہ کا دین کی ات بھی پاسبانی کرے گو قیامت توڑی تیری اولاد کے بیچ حضرت مجدد الفسانی کو چرچو جڑو وہ قیامت کی صبح توڑی ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقش بندی رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات گرامی ہے جڑی کسے تعریف کی محتاج وہابی بھی حضرت مجدد الفسانی نے مجدد ہی مانے تم لار شریف کا چاند آڑا منایت مانے و کمال کی گال نہیں وہ تو آپ کا عقیدہ ہے آبا و اجداد سے یا کمال کی گال نہیں ہوں چلے جاؤں گی تو نہیں ہوں چلے جاؤں گی تو کہ چلے جاؤں چل بولیا ہوں اتھے چلیے جتھے ہوں سارے اننے نہ کوئی ساڑی ذات بچھانے نہ ساڑنوں کوئی مننے جیت میں نہ کوئی سیانن آلو نہ ہوئے وہ تو چلے جاؤں وہ تو لوگ میں نہ منن لگ جائے اس نہ کے کمالات یہ خیالات ہیں جو تم کرے لگا یہ خیالات ہے بابا جی صاحب کو پوتو ہے حاجی بابا صاحب کو پوتو ہے بابا جی صاحب کو پڑ پوتو ہے حضرت مولانا میاں محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوت ہے فرزند ہے بھائی بابا جی صاحب کی تاثیر ہے یہ خیالات ہے کیونکہ تم خیالات نہ مانے لگاؤ کمالات یہ ہے کہ جس میں فاروق اعظم نہ کوئی سیانتوں نہ ہوئے چابی لے گئے چلے جائے چابی ہاتھ مار سواری کے پر پیدل آئے لگو تو لوگ چابی ہاتھ میں پکڑا چھوڑے کہ امیر المومنین چاہیے امیر المومنین چاہیے جو ہو گیا وہ ہو گیا خیالی منوانو جو ہو گیا ذاتی منوانو ایک انسان نہ خیال نہ مانے میرے جیسا لوگا نا عام ہو گیا نا واقعی میں کھاوڑا کی ٹگی کے میرا ناوڑا نہ بھی کہ ٹگی سمجھے کہا نا وہ چمڑو جڑو ہے کھاوڑا کی ٹگی ناوڑا نہ بھی کہ اس کو نہ پڑھو گئے تو وہ کھاوڑا کی ٹگی ناوڑا نہ ماری بھی کہ لگی باقی ہم لوگوں میں کیا کمال ہے
مگر یہ مجدد الفسانی کی وہ ذات گرامی ہے جس کو کوئی بھی کلمہ گو حضرت مجدد الفسانی نے کوئی کلمہ گو جڑو ہے جس نے مرضی پوچھو دیکھیں گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر جس وقت حملہ ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سیدنا فاروق اعظم کی اولاد نہ چنے. سبحان اللہ. بڑی بات ہے نا. توحید پہ حملہ ہو تو اللہ کا نبی کس نہ بلائیں؟ اے اللہ یا ابو جہل نہ دے چھوڑ یا فاروق اعظم نہ دے. جس بڑا ہوتا حملہ ہوگا دوجو حملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد بھی جو حضرت مجدد الفسانی نہ چڑے شیخ احمد سرہندی فاروقی نقش بندی نہ اللہ حضرت مجدد کو فیض سلسلہ نقش بندیہ کو فیض ہم سب کے پر عام فرما. آمین. تم نقش بندیاں نے ایک چیز کرنی چاہیے نشہ دے سخت پرہیز کریا کرو بھائی. سوٹا گاٹھ لایا کرو. اللہ تم نہ بعض لوگ بچیا ہوئے بعض لوگ پھنسیا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ چٹکا پٹکا نسوار بیڑی سب دے اللہ تبارک و تعالیٰ تم نجات دے. آمین. کیونکہ تم لاز شریف کا درباری ہیں اور حضرت جناب بابا جی صاحب نہ تعلق رکھن والا لوگ شرابی یا جواری یا مکار ہوئے تے اس کو سلو جڑو ہے اس کی وجہ دے بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کا روح لطیف نہ بڑی تکلیف ہوئی. تم وہ کام کریا کرو جنہ کما کی وجہ تھارا پیر و مرشد حضرت جناب بابا جی صاحب لاروی کا اور روح لطیف نہ سکون حاصل ہو. سکون حضرت کس طرح حاصل ہوگا کو بچے جس گالتے پرہیز کروائی ہوئی ہے ملفظات کے اندر اسرار کبیر شریف کے اندر کتے میاں نظام الدین لاروی کی زبان تے کتے میاں بشیر احمد صاحب کا کون لے حق تے تم نے جنہ چیزاں تے ڈکیو جنہ چیزاں تے تم نے لارم پرہیز کو کیوں ہے تم نے پیر کو پنجو پکڑے ہوئے ان چیزاں تے تم پرہیز کرو تے میرو جو جڑو روح لطیف ہے جو تھارے پر راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یا بابا جی صاحب تھارو روح لطیف کیوں ہے کیوں میرو روح لطیف تا ہے کہ ہم نے اپنو آپ جوڑ کے روح صدیق نہ ملائے ہے تا جو روح لطیف ہے. کیونکہ صدیق سے روح ملا ہے نا جی صاحب لاروی کو روح براہ راست بنا اس دن میں ایک بیان دیتو بنا کسی نے کہو تم نے کیونکہ اس زیرت کو سلسلہ کو تعلق باؤ دی مشکل کچھ براہ راست جاتا جاتا سیدنا ابو بکر صدیق سے تو بابا جی صاحب تو گجر تھے. میرا تو یا گالی اجادی سمجھو کہ بھائی ایک ذاتی مسئلہ نہیں ایک صفاتی مسئلہ. تینا منہ لکھن کو کیا آگیا ہوں تو میں کو ڈنگا چوٹ پر ثابت کروں تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق نہ جڑو بابا جی صاحب کو روح لطیف صدیق نہ ملی ہوئے تے روح لطیف کو جڑو فیض ہے اسے نہ فیض لار شریف کی ہوتی ہے. بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنا جسم مبارک نہ قبر کے اندر مٹی کے نام مٹی کریو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. بابا جی صاحب کو اعلیٰ مقام اس واسطہ تو کہ بابا جی صاحب نے اپنا مرشد کی اتنی بڑی قدر کی جس قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلو دی تو ہے کہ بابا جی صاحب کی اولاد کی لوگ ایسی قدر ہیں. آجی بابا صاحب رحمت اللہ لاسٹ کو میرو جملو ہے اگر تم تانگ نہیں ہویا نہیں صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے تو حضرت میاں طوطا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر گئے. اس پروگرام نے اس وقت اختتامی ٹائم دیوں گو دو جملہ کہوں گو. دادا باجی صاحب رحمت اللہ علیہ نہ کہیں شریف تے کتی دیتی با اتنی مزہ کی گال سنان لگو جس کو کوئی حساب نہیں. تو کتا آنیا وے شکاری پڑیا ہوا کتا جوڑو کتا کو تو پڑیا ہوا تھا وے جس میں کوئی ڈھانڈ کرا تو مالک فلانی چیز نہ پکڑ دے پکڑ دے تو وہ شکاری کتا تھا. تو دین آنا حضرت میاں مرزا عبد الرشید صاحب کیانوی رحمت اللہ علیہ تھا توفہ میں دیتا بابا صاحب لے آیا تو وہ کتے کا بچہ نکا ہویا تھا حاجی جنید صاحب
میرا چاچا تایا یا انہاں بچوں کوئی ایک کسی نے ان بچہ نال لات لائی بھی کھیٹے دا تا قبلہ دادا باجی صاحب رحمت اللہ علیہ چھت کے بچوں حال کرو دیکھیں دا تے 2-3 واری بچہ نال لات لائی تا بابا صاحب دادا باجی صاحب رون لگ گیا تے لوکاں نہ کیوں کہ پائی پالکی بناؤ چوری کٹو اس کتی نہ چاہو تے پالکی میں کہیں شریف بچاؤ کیوں حضرت کتی نہ کیوں بچاؤ کیوں یہ کئیاں شریف کا در کا کتا ہے نا میری اولاد ان کی قدر نہیں کرتی تا کہتے ہیں میں جڑو کوئی میرا باپ نے جڑی محنت کی ہے تا میں جڑی محنت کی ہے وہ رنگ کتے نہ تو ہو جائے تا اے تو کتا چواریا خدا کی قسم امیر القیوم حضرت میاں نظام الدین لارویت کی نہ کچھ لوکاں نے بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوئے گا میرا دادا خدا کی قسم مصری لوکاں آنکھیں جد یوسف ڈٹھا دے 6 ماہ بھوک بساری جنہ تک یا محمد سونا تے رجے رہے عمر ساری میرا دادا کو ثانی اس وقت زمانہ من تمنا لوڑنا لوے گو میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی وہ ذات تھی کہ اگر ٹاکا کسے تھے بابا صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ دادا باجی صاحب آئے تھا تو ایسو لگے تھو کہ علاقہ میں طلوع آفتاب ہو چکی تو وہ شہنشاہ وہ نقش بندیت کو امام خدا کی قسم ان کتنگی پالکی کے نال پھرکیاں کی گاڑی توڑی جائے کہ اللہ ان کتا نے یہ میرا مرشد کا در کا کتا ہے تب وہ قدر کرن دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعامات نہ نوازے بابا جی صاحب کی اولاد نہ کہ بابا جی صاحب لار شریف کو کوئی بھی بندو بحث جائے گو اتنے ہی مجلس لاگ جائے گی اتنے ہی بادشاہت بھی لوگاں نہ لبے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو فیض اس واسطے جاری ہے کہ مارا دادا نے مارا پردادا نے حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کی اولاد کی قدر تے اولاد کی ہے کتا کی قدر بھی کی اسے طریقہ لار لار نہیں بنے ہو لار تاں گلزار ہے کہ لار نہ کہیں شریف نہ پیار ہے اور وہ پیار جڑو تھارو لار شریف نہ ہے محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے قبول کرے حضرت بابا میاں طوطا صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مرشد حاجی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مرشد زادہ کی بارگاہ مجڑی یا خراج عقیدت ہم نے سلسلہ نقشبندیہ کی بیان کی ہے مولا اس میں کائی کوتائی ہوئے تا اپنا حبیب کا صدقہ میں معاف فرما گئے مولا حضرت بابا میاں تواسین صاحب حضرت بابا میاں نظام الدین کیانوی حضرت بابا ملوک شاہ بادشاہ حضرت بابا میاں عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مولا اس خراج عقیدت نہ قبول کر کیونکہ اس خراج عقیدت میں ان پیاراں کا نام لیے جن کا نام لینا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام عطا کر چھڑے کہ بندو زمین کے اوپر ستو وہ آسمان کا خواب دے یا اللہ العالمین حضرت میاں طوطا صاحب کا اس عرس کی تقریب نہ قبول کر اے اللہ ہم نے جنہ لوگوں کو نہ لیو ہے اے اللہ تمام تنگیاں پریشانیاں نہ ان کا صدقہ میں ان کا توفیل یا اللہ حضرت فاروق اعظم کے توفیل حضرت ابوبکر صدیق کے توفیل آج جاتا ایک گل کہہ چھوڑو پورا مما پوری کائنات کے بیچ ایک چیز اور تم نہ دا سنو کیونکہ بی بی کو ذکر نہیں ہوئے اچر توڑی سرور نہیں آتو حضرت بی بی پاک دامن طاہرہ مطاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات پوری کائنات کھائے لگی اگر اس دن بی بی کو 7 دن کو فاقو نہ ہو تو خدا کی قسم نہ آج لنگر لگے تھا نہ آج میلہ لگے تھا نہ آج عرصوں میں تھا کوئی چیز نہ ہوتی کیونکہ یہ بی بی پاک دامن کا روزہ کو صدقہ ہے کہ آج نقش بندیت کی مجلس بھی لگے قادریت کی نقش مجلس بھی لگے سروردیت کی مجلس بھی لگے خضریت کی مجلس بھی لگے تمام مجلس جڑی ہیں ان کو سب پیدائشوں کو ممو سب رحمتوں کو ممو جڑو ہے وہ کس کو دار ہے وہ حضرت بی بی پاک دامن فاطمہ الزہرا کو ہے اے الہ العالمین ہم نہ بی بی پاک دامن فاطمہ الزہرا کا آنچل کو سایو قیامت کے دن نصیب کرے آمین آمین آج بھی اہل بیت کا عاشق ہاں کل بھی عاشق ہاں
یا اللہ سلسلہ نقش بندیت کے اوپر اہل بیت کو سایہ تا قیامت رکھیے یا اللہ ہمیں بھی بطول کا جان آلا قیامت کا اٹھا تاکہ اے الہ العالمین تیری دنیا کا چرند پرند زمین کا جتنی اشیاء یہ گواہی دے کہ ان کو ذکر بھی بطول سے شروع ہویا ان کو ذکر بطول سے ختم ہویا یا اللہ یا تمام صدقہ بے ہوئی بات مت زورا اس کو قبول و مقبول فرما یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ما وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین پائی موت ہوئے ہوئے نماز پڑھا جی